طریقے سے ہم بات کرتے ہیں مہمان نوازی کی۔ مہمان نوازی ایک بڑی عظیم صفت ہے۔ مہمانوں کی مہمان نوازی ہونی چاہیے، اور آج بھی عربوں کے یہاں اس کا رواج عام ہے، لیکن اللہ کی پناہ ہمارے یہاں سے یہ چیز ختم ہو چکی ہے۔ یہ سنت جو ہے مہمانوں کی مہمان نوازی، یہ سنت جو ہے، یہ سنت آج ہمارے یہاں سے مفقود ہو چکی ہے۔ کتنے لوگ ہیں اللہ نے لاکھوں کروڑ دیا ان کو، وہ چاہیں تو ڈیلی کچھ لوگوں کو کھلا سکتے ہیں، لیکن کھلانے کا یہ رواج، یہ شوق نہیں ہے ہمارے یہاں۔ آپ ایک واقعہ دیکھیں، صحیح بخاری کا واقعہ۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مہمان آئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کے یہاں پوچھا، معلوم کیا کہ بھئی کچھ کھانے کے لیے ہے کہ نہیں۔ اِلیٰ نِسَائِہِ، حدیث کے الفاظ ہے کہ اپنی ساری بیویوں کے یہاں بھیجا، ساری بیویوں کے یہاں۔ پتہ یہ چلا کہ کچھ بھی نہیں ہے گھر میں۔ آپ لمحہ بھر کے لیے سوچیں کہ آپ نبی ہیں، وقت کے امام ہیں، سید البشر ہیں، وقت کے امام ہیں میرے بھائیوں، اللہ کے محبوب بندے ہیں، نبی ہیں۔ صورتحال یہ ہے کہ کسی بیوی کے یہاں اتنا کھانا نہیں ہے کہ کسی کو کھلایا جا سکے۔ نبی ہے، اتنا کھانا نہیں ہے کہ کسی کو کھلایا جا سکے، کسی بھی بیوی کی۔ پھر بھی اللہ کی شکر گزاری، اللہ کی بندگی، اور آج اللہ نے ہمیں ساری چیزیں دی، ساری چیزوں سے نوازا ہے، اس کے باوجود بھی ناشکری، ہمیشہ شکوہ میرے بھائی۔ نبی ہیں، وقت کے امام ہیں، سید البشر ہیں، اللہ کے محبوب بندے ہیں۔ صورتحال یہ ہے کہ گھر میں اتنا کھانا نہیں ہے کہ کسی کو کھلا سکے۔ آج اللہ نے سب کچھ دیا، آل و اولاد، گھر، کاروبار، ساری چیزیں اللہ نے دی ہیں، لیکن کبھی اللہ کی شکر گزاری نہیں ہو پاتی، اللہ کے صحیح معنوں میں بندگی نہیں ہو پاتی میرے بھائی۔ گھر میں کوئی سامان نہیں، لیکن مہمان ہے، مہمان نوازی تو ہونی چاہیے۔ صحابہ سے کہا، ابو ایوب انصاری ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ اٹھے، کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے گھر لے جاتا ہوں، اپنے گھر لے جاتا ہوں۔ وہ گھر پہنچ گئے اور کہا کہ بھئی مہمان رسول آئے ہیں، کچھ کھانے کا انتظام کیجیے، مہمان رسول آئے ہیں، کھانے کا انتظام کیجیے۔ وہ وفادار بیوی کہتی ہیں کہ واللہ ما عندی الا قوت الصبیہ، اللہ کی قسم کھانا صرف اتنا ہے کہ بچے کھا سکتے ہیں۔ واللہ ما عندی الا قوت الصبیہ، کہ کھانا اتنا ہے کہ صرف بچے کھا سکتے، ہمارے اپنے بھی کھانے کے لیے نہیں۔ وہ فرما بردار بیوی، اور آج کی اگر مائیں ہوں، آج کی اگر بہنیں ہوں، بیویاں ہوں، تو کہیں بھئی گھر پہ لانے کی کیا ضرورت ہے، گھر تک لانے کی کیا ضرورت ہے، ارے لانا ہوتا تو پہلے بتا دیتے۔ وہ فرما بردار بیوی، بھئی شوہر لائے ہیں، ان کے مہمان ہیں، کچھ کرنا ہے، انتظام کرنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایک کام کرو، بچوں کو بہلا فسلا کر سلا دو اور کھانا پیش کر دو، اور یاد رکھیے کھانا پیش کرتے وقت بتی کو گل کر دینا، میں بھی ساتھ میں بیٹھ جاؤں گا، ہاتھ چلتا رہے گا، انہیں برا نہیں لگے گا، انہیں لگے گا شاید میں بھی ان کے ساتھ کھا رہا ہوں، مہمان کا ساتھ دے دوں گا۔ انہوں نے ایسے ہی کیا، اور انہوں نے کھانا کھا لیا، مہمان کی مہمان نوازی ہو گئی۔ صبح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ بات معلوم ہوئی، اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرما دی، اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرما دی کہ کچھ اللہ کے بندے ایسے بھی ہوتے ہیں جو اپنے آپ پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں، اپنے آپ پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں۔ یہ مہمان نوازی کا شوق آج ہمارے یہاں نہیں رہا۔ خاص دوست ہے، اپنا رشتہ دار ہے، گاؤں کا ہے، کہیں ملاقات ہوئی، کئی سالوں کے بعد ملی، بس باہر ہوٹل پہ چائے پلا دیا، اس کو رخصت کر دیا۔ بھئی محبت سے آدمی گھر پہ 2 روٹی ہی کھلائے، یہ بڑی چیز ہے۔ اور ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ ہمارے ہاں اتنے لوازمات، اتنے تکلفات ہو گئے ہیں اس میں، کہ اس کی وجہ سے یہ سنت اور زیادہ مفقود ہونے لگی ہے۔ بھئی اتنے لوازمات، اتنے تکلفات کی کیا ضرورت ہے؟ آسانی سے جتنا انتظام ہو سکے، جیسا بھی ہو سکے، آدمی کر لے۔
لیکن یہ سنت ہے، ادا ہونا چاہیے۔ کوئی اپنا خاص ہے، دوست ہے، گاؤں کا ہے، کوئی بھی ملا ہے، مہمان نوازی ہونی چاہیے۔ یہ سنت خاص طور سے شہروں میں ہمارے یہاں مفقود ہو چکی ہے۔ سنت کھانا کھلانا یہ بہت بڑا ثواب کا کام ہے۔ پانی پلانا، کھانا کھلانا اتنا بڑا ثواب کا کام ہے کہ آپ تصور نہیں کر سکتے۔ اللہ نے ساری چیزیں دی ہے، لیکن کبھی یہ توفیق نہیں ملتی ہے۔ ہم لوگ عہد کریں، ارادہ کریں، یہ کوشش کریں کہ کم سے کم ہر ہفتہ کسی نہ کسی دن، جس دن چھٹی ہو، موقع ملے، چند لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھانا۔ اس سے محبت پھوٹتی۔ اللہ جزائے خیر دے مسجد کے ذمہ داران کو، اور خاص طور سے خالد بھائی کو، کہ ہر جمعہ کو یہ لوگ انتظام کرتے ہیں کہ چند لوگ ایک ساتھ جمع ہو کر بیٹھ کے کھاتے ہیں، کچھ باتیں ہو جاتی ہیں، آپس میں ملاقات ہو جاتی ہے۔ یہ بہت اچھی چیز ہے۔ ہر شخص اپنے علاقے میں اپنے طور پر دوست احباب رشتہ داروں کو ہفتے میں، 10 دن میں، 20 دن میں، جب بھی موقع ملے ایک ساتھ جمع ہو کر، فیملی کے سارے ممبران ایک ساتھ جمع ہو کر کبھی بیٹھ کے کھائیں۔ آپ اس کا اثر دیکھیں زندگی پر۔ یہ نبی کی سنت ایسی مفقود ہو گئی ہے، اور اللہ معاف فرمائے خاص طور سے ہماری جو خواتین ہیں، ایک تو یہ کہ وہ کام کرنا نہیں چاہتی، اور دوسرا یہ کہ ان کے یہاں لوازمات، تکلفات اتنے کہ اتنا ڈش ہوگا تو ہی ہم بنائیں گے، یا انسلٹ نہ ہو، ارے اتنے تکلفات کی ضرورت نہیں ہے میرے بھائی۔ مطلب آپ اس کو اتنا زیادہ تکلفات سے گھیر دیں کہ یہ سنتی ادا نہ ہو، کیا ضرورت ہے؟ جتنا آسانی سے ہو جائے، آپ کو بوجھ محسوس نہ ہو، آسانی سے آپ ادا کر سکیں۔ تو کبھی کبھی ایک خاص چیز یہ بھی ہے کہ اللہ کے لیے، خالص اللہ کے لیے محبت میں لوگوں سے ملنا بھی چاہیے، لوگوں کے ساتھ بیٹھنا بھی چاہیے، بات بھی کرنی چاہیے۔ بھئی مطلب کے وقت تو ہر شخص ملتا ہے، ضرورت ہے تو ہر شخص سے ملتا ہے، لیکن بغیر مطلب کے، بغیر ضرورت کے بھی محبت میں اللہ کے لیے کسی سے ملنا، ملاقات کرنا، بات کرنا، ساتھ میں بیٹھنا، یہ بھی بہت بڑا ثواب کا کام ہے۔ صحیح مسلم کا ایک واقعہ ہے، صحیح مسلم کا، کہ ایک مرتبہ ایک صاحب گھر سے نکلے اپنے گاؤں سے دوسرے گاؤں میں کسی سے ملاقات کرنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے راستے میں ایک فرشتے کو بھیجا، اور فرشتہ آتا ہے، کہتا ہے آئین ترید، کہاں کا ارادہ ہے، آپ کہاں جا رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ بھائی میں فلاں گاؤں میں ایک اللہ کا بندہ ہے، اس سے ملاقات کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ تو فرشتے نے کہا کہ حل لک علیہ من نعمت، کیا کوئی نعمت کا معاملہ ہے، کوئی احسان کا معاملہ ہے، کوئی بھلائی کا معاملہ، بھائی کیوں ملنے جا رہا ہوں؟ انہوں نے کہا نہیں، بس وہ اللہ کا بندہ ہے، مجھے اچھا لگتا ہے، مجھے محبت ہے اس سے، بس اللہ کے لیے اس سے ملنے جا رہا ہوں، کوئی مقصد مطلب نہیں ہے، کوئی ضرورت نہیں ہے، بس اللہ کے لیے اس سے ملنے جا رہا ہوں، محبت ہے اس سے محبت ہے، اچھا انسان ہے، ملنے جا رہا ہوں۔ فرشتے نے کہا بِأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَبَّكَ كَمَا أَحْبَبْتَهُ فِيهِ، کہ جس طرح تم اس سے محبت کرتے ہو، یاد رکھو اللہ تعالیٰ بھی تم سے محبت کرتا ہے، اور جس سے اللہ محبت کرنے لگ جائے اس کو اور کیا چاہیے۔ تو کبھی کبھی بغیر مطلب کے لوگوں سے ملنا چاہیے، ملاقات کے لیے جانا چاہیے، محبت میں فون کریں، بھائی ہم آج فری ہیں، آ رہے ہیں، کچھ بیٹھتے ہیں، بات چیت ہوگی۔ آج صورتحال یہ اللہ کی پناہ کہ بیوی بچوں کے لیے وقت نہیں ہے، بیوی بچوں کے ساتھ بیٹھنے کے لیے، بات کرنے کے لیے وقت نہیں ہے، غیر تو غیر ہیں۔ کتنے لوگ ایسے ہیں کہ صبح نکلے بچہ سو رہا تھا، رات میں آئے تو بھی بچہ سو رہا، ہفتہ 10 دن بچوں سے ملاقات نہیں ہو پاتی۔ کتنے لوگ ایسے ہیں ماں باپ سے ملاقات نہیں ہو پاتی ہے، بات کرنے کا وقت نہیں ہے، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ بیٹھنے کا وقت نہیں ہے، بات کرنے، غیر تو غیر ہیں، اپنے لوگوں کے لیے وقت دینا، بات کرنا، ان کے ساتھ بیٹھنے کے لیے یہ ہماری اپنی زندگی ہو گئی۔ کیا فائدہ ایسی زندگی کا؟ کیا فائدہ ایسی زندگی کا کہ اپنوں کو بھی وقت نہ دے پائیں، بیٹھ کر بات نہ کر سکیں، سکون سے کھانا نہ کھا سکیں، لوگوں سے ملاقات نہ کر سکیں؟ کیا فائدہ ایسی زندگی کا؟ اتنا مشغول ہو گئے ہیں۔ یہ مشغولیت بھی ایک طرح کا عذاب ہے۔ اللہ کے نبی کی حدیث ہے، اللہ کے نبی کی حدیث کے مطابق یہ مشغولیت بھی اللہ کی طرف سے عذاب ہے، اس سے پناہ مانگیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم گنہگار ہیں، خطا کار ہیں، پر تیرے بندے ہیں، اللہ تعالیٰ تو ہماری مغفرت فرما۔ اللہ تعالیٰ تو ہمارے دلوں کو جوڑ دے،
صحیح معنوں میں اخوت کے ساتھ، ہمدردی کے ساتھ اور محبت کے ساتھ ایک دوسرے سے مل کر اللہ تعالیٰ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ صحیح معنوں میں سچا مسلمان بنا، کتاب و سنت پر عمل کرنے والا بنا۔ اللہ تعالیٰ جب تک زندہ رہیں تب تک اسلام پر رہیں، اور جب ہماری موت ہو تو ایمان کی حالت میں ہو۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون